السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طفیل بن سنجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو لیکن افسوس تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ پھر میں نصرانیوں کی جماعت عیسائیوں کے پاس گیا اور ان سے بھی اس طرح پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور کہنے لگے کہ تم بہت اچھے لوگ ہو لیکن تم پر افسوس تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، یعنی اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر ٹھہرانا کہ اللہ بھی جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی جو چاہیں کر لیں۔ یہ خواب میں یہ بات انہیں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہی۔ میں نے ان سے کہا افسوس تم بھی مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے صبح اپنے اس خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کیا، پھر دربار نبوی میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ خواب بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ کسی اور کو بھی یہ خواب بتایا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور تم میں سے بات کو بیان بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس کلمہ کے کہنے سے روک دوں، یعنی ما شاء و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، یہ کلمہ کہنے سے میں تمہیں روک دوں۔ میں یہ چاہتا تھا لیکن فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک کہہ نہ سکا، مصروفیت تھی، ہاں میں مصروف تھا، اس وجہ سے مجھے یاد نہیں رہا، میں کہہ نہیں سکا۔ لہذا یاد رکھو اب ہرگز اللہ چاہے اور اس کا رسول کبھی نہ کہنا، بلکہ یوں کہو صرف اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے وہ چاہے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہے جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، یعنی تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہے، مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا رہے، شرک کر رہے کہ جو اللہ چاہے اور جو نبی چاہیں جو آپ چاہیں۔ آپ علیہ السلام غصے ہو گئے، اسے ڈانٹ دیا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2118 اور سلسلہ صحیحہ میں 137 نمبر پر یہ حدیث ذکر ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ بات ناپسند کرتے تھے، کوئی شخص کہتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں یہ بات ناپسند تھی تو مرنے کے بعد پھر کیسے پسند ہوگی؟ ہمارے بہت سارے نادان مسلمان بھائی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے ویسے ہی نبی بھی مدد کر سکتا ہے، تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے، نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی منع نہیں ہوتا تو گویا کہ وہ نبی علیہ السلام کی بات نہیں مان رہا، اور جو نبی کی بات نہ مانے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام کو نبی کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، اللہ کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، وہ سب کا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ عقیدہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔